اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ جاسیہ شروع ہوئی تھی اور گزشتہ کل کا سبق آیت نمبر 11 تک ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25 آیت نمبر 12 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، یہ دلیل عقلی نمبر 2۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سخرہ، اس کے 2 ترجمے کیے ہیں، جس نے مسخر قدرت کیا۔ مسخر قدرت، مسخر کہتے ہیں تابع کر دینے کو۔ کوئی کسی کے حکم کے تابع ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مسخر ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر قدرت کر دیا۔ دوسرا ترجمہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے کام میں لگا دیا، کام میں تمہارے لیے البحر، سمندر کو، کیوں؟ لتجری الفلک فیہ بامرہ، لکھے حکمت نمبر 1۔ سمندر کو کیوں کام میں لگایا؟ فرمایا پہلی حکمت تو یہ ہے لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں اس میں چلتی رہے اللہ کے حکم سے۔ ولتبتغوا، حکمت نمبر 2، اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ، اللہ کے فضل کو۔ فضل سے مراد یعنی رزق، روزگار، تجارت کے ذریعے سے، اس لیے کہ تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سمندری راستے سے ہوتا ہے، اور آج کل تو پوری دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا نظام جو ہے وہ پورٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، کام میں لگا دیا، ما، وہ ساری چیزیں، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، وہ سب کی سب، یعنی وہ سب کے سب مسخر ہو گئے ہیں، منہ، منہ ای من حکمہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا سلوک المؤمنین بالکفار، سلوک المؤمنین بالکفار، ایمان والوں کو کافروں سے کیا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا قل للذین آمنوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ یغفروا للذین، کہ وہ درگزر کر دیا کریں ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو کہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے دنوں سے۔ یرجون کا ایک ترجمہ ہے ڈرنا، اور ایک ترجمہ ہے اعتقاد رکھنا، سمجھ گئے؟ تو معاف کرے، درگزر کرے ان لوگوں کو جو ڈرتے نہیں ہیں ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو، یعنی اللہ کی پکڑ کے دنوں کو، جو ڈرتے نہیں ہیں اس سے۔ اور دوسرا ترجمہ ہوگا جو اعتقاد نہیں رکھتے، جو عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کی پکڑ کے دنوں کا، ان سے درگزر کریں۔ یہاں حاشیے پر لکھیں گے چونکہ سورت مکی ہے، چونکہ سورت مکی ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے، اس لیے درگزر کا حکم دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو فرمایا ان لوگوں سے درگزر کریں جنہیں اللہ پاک کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے دے اس قوم کو۔ قومن کے نیچے کیا لکھیں گے؟ مسلمین، تاکہ اللہ پاک اس مسلمان قوم کو جنہوں نے درگزر کیا نا، قربانی دی،
اللہ ان کو بدلہ دے دے بما کانوا یکسبون، ان کے کیے ہوئے اعمال کا۔ کیا ہوا عمل درگزر کرنا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، دستور خداوندی، دستور خداوندی، یہ ایام اللہ گزرانا اوپر، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا۔ ایام اللہ وہ دن جس میں بڑے بڑے واقعات گزرے ہوں، جس میں بڑے بڑے واقعات گزرے ہوں۔ ایام اللہ سے مراد اللہ کے معاملات اخروی ہے۔ ایام اللہ سے مراد اللہ کے معاملات اخروی۔ اس صورت میں یرجون کا معنی اعتقاد سے ہوگا۔ یہ دو مطلب ہو گئے، سمجھ گئے؟ پہلا مطلب کیا ہے ایام اللہ کا؟ وہ دن جس میں بڑے بڑے واقعات گزرے، تو مطلب یعنی دنیا میں ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کے معاملات اخروی ہے، آخرت میں جو اللہ پاک معاملہ کریں گے کافروں کے ساتھ۔ تو اس دوسری صورت میں یرجون کا معنی کیا ہوگا؟ اعتقاد ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، دستور خداوندی، یہ ہے آیت کا عنوان۔ اللہ پاک کا دستور اور ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا جو نیک عمل کرے گا فلنفسہ، تو اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، دلیل نقلی نمبر 1، نقلی دلیل نقلی نمبر 1، وتفصیل نعم، تفصیل نعم، نعمتوں کی تفصیل، اور تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتابہ، کتاب، لکھے نعمت نمبر 1، کتاب پہلی نعمت ہے نا، ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب تورات دی تھی، والحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت دی، یہ ہے نعمت نمبر 2، والنبوۃ، اور نعمت نمبر 3 کیا ہے؟ نبوت دی۔ سب سے زیادہ انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، نعمت نمبر 4، ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، نعمت نمبر 5، ہم نے ان کو فضیلت دی، فوقیت دی تمام جہان والوں پر۔ کن پر؟ تمام۔ اس کے بعد لکھنا ضروری ہے فی زمانہم، یہ یاد رکھیں، اپنے زمانے میں، اب ان کو فضیلت نہیں ہے آخری امت پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، نعمت نمبر 6، اور ہم نے دی ان کو بینات، واضح نشانیاں، من کے نیچے لکھیں گے فی، یہ من کس کے معنی میں؟ فی کے معنی میں، اور ہم نے دی ان کو واضح نشانیاں فی الامر، امر لکھیں امر دین، امر دین میں، دین کے معاملے میں ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ازالہ شبہ، یہ پہلے بھی بارہا آیا۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ اتنا واضح دین تھا اور کتنی واضح احکامات تھی، تو پھر آپس میں اختلاف کیوں ہوا؟ لوگ ایک امت کیوں نہیں بنے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ اختلاف انہوں نے آپس میں جو کیا، یہ آپس کے ضد اور حسد کی وجہ سے تھا۔ سمجھ گئے؟ ازالہ شبہ، فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہیں کیا اختلاف ان لوگوں نے، الا، مگر کب؟ من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی حقیقت، علم آ چکا تھا، حقیقت آ چکی تھی، سمجھ گئے تھے کہ یہ دین برحق ہے، لیکن پھر بھی اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی عداوت کی وجہ سے، آپس کی عداوت، حسد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما، ان باتوں کا، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، لکھیں تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو تسلی دی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو کر دیا علی شریعۃ، ایک طریقہ خاص پر۔ شریعت کا کیا ترجمہ ہے؟ طریقہ خاص، ایک خاص طریقے پر ہم نے آپ کو رکھ دیا،
من الامر، امر دین میں سے، دین کے معاملے کا ایک خاص طریقہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، وہ آخری دین ہے، لہٰذا فاتبعها، آپ اسی کی اتباع کیجئے، یعنی اسی طریقے کی آپ اتباع کیجئے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ اتباع مت کریں ان لوگوں کے خواہشات کی، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی حقیقت حال کو، جو حقیقت حال کو نہیں جانتے ان کی اتباع مت کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، لن یغنو سمجھے، وہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، شیئن کا ترجمہ پہلے کریں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پاک متقین کے دوست ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک فطری نظام ہے کہ ظالم جس شکل میں بھی ہو، جس زبان میں ہو، جس عنوان میں ہو، جس دنیا کے کونے میں ہو، لیکن ان کا آپس میں ایک لنک اور رابطہ ہوگا، ایک جوڑ ہوتا ہے ظالمین کا۔ اس لیے آپ دیکھیں آج امت مسلمہ پر جو تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، تو پورا عالم کفر دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، ایک ہو چکا ہے، اور جڑ کر انہوں نے ایمان والوں کو تکلیفیں دی، اور اب اللہ پاک کی پکڑ جو ہے وہ ان پر آ چکی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا غضب ہے اور اللہ پاک کی پکڑ ہے جو ان پر اس وقت مسلط ہو چکی ہے۔ حقیقت میں یہ وبا کافروں پر آئی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلمان کیوں ان کی لسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، بلا وجہ جا کے ان کی صف میں کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی مظلوم ہیں۔ پکڑ ان پر آئی ہے، حقیقت میں انہی پر آئی ہے۔ اس دن بات ہوئی ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد شاہ صاحب سے، جب دور تفسیر شروع کر رہے تھے تو دعا کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ پہلے مفتی صاحب نے بات کی، پھر میری بات ہوئی تو حالات پہ، تو فون پر بڑی تفصیل سے انہوں نے حالات پر وہ کیا، تو ایک جملہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ سارے وہ ممالک جنہوں نے مل کر مختلف مسلمان ممالک کو قریب زمانے میں اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، یہ پکڑ حقیقت میں ان پر آ چکی ہے، ان پر آئی ہوئی ہے، لیکن بس ہم لوگ بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ چندے کی لائن میں کھڑے ہو گئے، چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے، سمجھ گئے؟ تو واللہ ولی المتقین، اللہ پاک متقین کے دوست ہیں۔ ھذا بصائر للناس، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن۔ ھذا کا مشار الیہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم۔ فرمایا یہ جو قرآن کریم ہے، بصائر للناس، یہ ذریعہ بصیرت ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ذریعہ، استاد صاحب ترجمہ لکھواتے ہیں، یہ قرآن کریم سبب ہے دانشمندیوں کا، سبب ہے دانشمندی جانتے ہیں؟ سمجھ بوجھ، عقل مندی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے یہ دانشمندیوں کا سبب ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، حکمت معاد و زجر، حکمت معاد کہتے ہیں آخرت کی زندگی کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو معاد کہتے ہیں، اس کی حکمت بھی بتائی، اور زجر، ڈانٹ بھی کی اللہ پاک نے۔ فرمایا کیا گمان کیا الذین، ان لوگوں نے، اجترحوا السیئات، جو کہ برائیاں کرتے ہیں، اجترحوا کرتے ہیں، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں، ان نجعلہم، کہ کیا ہم ان کو کر دیں گے ان کی طرح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی ان برائیاں کرنے والوں کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے کہ ہم ان کو ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کی طرح کر دیں گے، دونوں برابر ہوں گے، سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا، ان کا جینا اور مرنا کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ جو کافر ہیں، نافرمان ہیں،
ان کی زندگی اور موت ان کے لیے ایک طرح ہے، ان کو اپنی موت کے بعد کی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، دلیل عقلی نمبر 3 برائے امکان قیامت، دلیل عقلی نمبر 3 برائے امکان قیامت، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ زجر، بھلا آپ یہ تو بتائیں، أَفَرَأَيْتَ، بھلا آپ یہ تو بتائیں، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، الہہو کے نیچے چھوٹا سا لکھیں گے مفعول ثانی، اور ہواہو کے نیچے لکھیں گے مفعول اول، مفعول ثانی مقدم ہے، مفعول اول مؤخر ہے۔ فرمایا بھلا یہ تو بتائیں، جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہشات کو، جس نے اپنا معبود کس کو بنایا؟ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ پاک نے اس کو گمراہ کر دیا باوجود علم کے، علم ان کے نیچے لکھے باوجود سمجھ بوجھ کے، باوجود یعنی سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے کان پہ، اس کے دل پہ۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیا اللہ نے اس کی نگاہوں پر، اس کی آنکھوں پر، غشاوتاً پردہ، کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ تو جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے یہ ساری مصیبتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے دوستو، یعنی باوجود علم اور فہم کے غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اس کے آنکھوں پر کیا آ جاتا ہے؟ پردہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آج دنیا میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، جاہل نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار ذی فہم ذکاوت والے لوگ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل دین کی ضد میں آ کر شعائر دین اور شعائر اسلام اور نصوص قطعیہ پر رد کر رہے ہوتے۔ اب وہ کوئی جاہل عام آدمی تو نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ خواہشات اس کے معبود بن گئے۔ خواہش پرستی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بالکل ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر زمانے میں اللہ نے اپنے دین کے لیے انہی کو قبول کیا ہے جنہوں نے دنیا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے جائے گا کہ بھئی یہ چیز بھی مل جائے اور یہ بھی ہو اور یہ فوائد بھی ہو، یہ فوائد بھی ہو، تو پھر اس سے مختلف قسم کے گمراہ کن افکار پیدا ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ کالغامدیۃ وغیرہا، یہ اسی کی ایک مثال ہے زندہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، فرمایا کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ اب جب اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے تو کون دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، شکوہ منکرین قیامت، شکوہ منکرین قیامت، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ما هي الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے حیات مگر ایک ہی دنیا کی حیات، کہتے تھے زندگی بس یہ ایک ہے۔ ما ہی کے نیچے لکھیں حیات، کہتے تھے زندگی نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، مگر کون سی؟ ہاں، صرف دنیا کی ہی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، لہٰذا ہمیں موت آتی ہے اور ہم زندہ ہوتے ہیں۔ یہ تقدیم و تاخیر آپ سمجھ لیں، حالانکہ حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے نا، لیکن ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو کہا کہ زندگی تو ایک ہی ہے دنیا کی زندگی، لہٰذا نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، بس جینا ہے اور مرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، بس ایک عمر ہے گزر گئی بوڑھے ہو گئے تو مر گئے، باقی یہ کہ ملک الموت آیا اور اللہ کا حکم ہوا اور کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں ہلاک کرنے والی چیز یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے؟ زمانہ۔ وما لهم بذلک من علم، جواب شکوہ، ان کے پاس اپنے اس دعوے کی من علم، لکھیں دلیل،
ان کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل، کون سے دعوے کی؟ کہ بس ہم دنیا میں آتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہمارا مرنا یہ صرف زمانے کی وجہ سے، کوئی دلیل نہیں۔ انہم الا یظنون، یہ محض گمان کرتے ہیں، گمان۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ نمبر 2، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں واضح طور پہ، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا، حجت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اِلَّا أَن قَالُوا، مگر کہتے ہیں کہ ائتوا بِآبَائِنَا، لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے دکھا دو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، جواب شکوہ، جواب آپ کہہ دیجئے اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں، ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی تمہیں موت دیں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ ہی تمہیں جمع کریں گے، الی کے نیچے لکھے فی، یہ فی کے معنی میں، پھر اللہ ہی تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، بعض واقعات قیامت، یوم تقوم الساعہ کے نیچے کیا لکھیں گے؟ بعض واقعات قیامت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، تباہ ہو جائیں گے باطل پرست۔ یخسرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تباہ ہونا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھ لو گے ہر فرقے کو، امتن، ہر فرقے کو دیکھ لو گے، جاسیہ، زانو کے بل گرنے والے، زانو، زانو جانتے ہیں؟ یعنی گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے، سب کے سب گھٹنوں کے بل گریں گے۔ حاشیے پہ لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک ایسی ہولناک گھڑی بھی آئے گی کہ جس میں سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، ایک ایسی گھڑی قیامت میں آئے گی۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ۔ کل امت تدعى الی کتابہا، ہر فرقے کو، ہر جماعت کو، تدعى، بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ آؤ بھائی اپنے اپنے نامہ اعمال لے لو۔ الیوم تجزون، الیوم سے پہلے محذوف نکالیں، یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ھذا کتابنا، کتابنا کے دو ترجمے، یہ ہمارے دفتر ہیں، دفتر جانتے ہیں؟ رجسٹروں کو کہتے، یا دوسرا ترجمہ ہے نامہ اعمال، یہ ہمارے نامہ اعمال ہے، یعنی ہمارے سے مراد یعنی ہمارے تیار کیے ہوئے، ورنہ نامہ اعمال تو انسانوں کے ہوں گے، لیکن تیار کس نے کیے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یہ ہمارے بنائے ہوئے دفتر ہیں، یا یہ ہمارے تیار کیے ہوئے نامہ اعمال ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر بالکل ٹھیک ٹھیک بولے گا، بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون، بے شک ہم درج کیا کرتے تھے، دیکھیں نستنسخ، ہم کیا کرتے تھے؟ درج، یا ہم لکھواتے تھے، ما وہ اعمال تو کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انجام متقین، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، یعنی جنت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی بڑی کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، انجام کفار، انجام کفار، اور جن لوگوں نے کفر کیا، افلم تکن، اس سے پہلے محذوف کیا نکالیں گے؟ فیقال لہم، جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، اسباب عذاب، اسباب عذاب،
فاستکبرتم، سبب نمبر 1 تکبر. ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی فاستکبرتم، لیکن تم نے تکبر کیا. وکنتم قوما مجرمین، اور تم ایک مجرم قوم تھی. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، لکھے سبب نمبر 2 انکار قیامت. انکار قیامت. اور جب ان سے کہا جاتا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعة لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. قلتم، تو تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم تو نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے. قیامت کس کو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ان نظن الا ظنا، ہم تو محض ایک گمان سا کرتے ہیں. ایک ظنن کے نیچے لکھے گمان بالکل ضعیف. انسان جب کسی چیز پر یقین نہیں کرتا کہتے ہیں بس کچھ گمان سا ہوتا ہے، یقین تو نہیں آ رہا. تو یہ بھی کہتے تھے قیامت کے بارے میں ہمیں بالکل ایک گمان سا ہے، یعنی کمزور سا. وما نحن بمستيقنين، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم، انجام نمبر 3. 1 منٹ رہ گیا نا. وبدا لهم، ایک آیت رہ گئی دیکھ لیں. وبدا لهم سیئات ما عملوا، نتائج مجرمین، نتائج مجرمین کے نتائج نکل رہے ہیں دوستو. نمبر 1 وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جزاء سیئات دوستو، ان برے اعمال کا بدلہ، ما عملوا جو یہ کیا کرتے تھے. سیئات سے پہلے کیا نکالیں گے؟ جزاء، ان کے کیے ہوئے برے اعمال کا بدلہ، بدا لہم، ان پر کھل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. وحاق بہم، انجام نمبر 2، اور گھیر لے گا ان کو ما وہ عذاب کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. وقیل اليوم، انجام نمبر 3، اور کہا جائے گا اليوم ننساکم، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا. ہم نے تمہیں، ننساکم کے نیچے لکھے عن الرحمت، کس سے بلایا؟ رحمت سے بلا دیا. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کی ملاقات کو. ومأواکم النار، انجام نمبر 4، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین، انجام نمبر 5، تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اسباب انجام بد، اس برے انجام کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ذالکم، یہ اس لیے کہ بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو ہزواً، مذاق. کیا بنا رکھا تھا؟ مذاق. لیکن سبب نمبر 1 استہزاء، سبب نمبر 1 استہزاء. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا دنیا کی زندگی نے. سبب نمبر 2 حب دنیا، حب دنیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ، پس آج کے دن نہ تو اس جہنم سے نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، دلیل عقلی نمبر 5. سمجھ گئے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف. رب السماوات و رب الارض، بیان صفات کمال، بیان صفات کمال. اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف، جو کہ رب ہے آسمانوں کا، جو کہ رب ہے زمین کا، رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. سمجھ گئے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اسی کے لیے ہے، کبریا، بڑائی اور عظمت اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے. یہ سورہ جاسیہ ختم ہو گئی دوستو. آگے ہے پارہ نمبر 26 کی پہلی سورت، سورۃ الاحقاف. نکال لی؟ پہلے اس سورت کا ربط، پھر خلاصہ اور پھر موضوع. دیکھیں ربط سورۃ الاحقاف بالجاسیہ، نظر آ رہا ہے؟ 2 باتیں.
نمبر 1، اس صورت میں یعنی اس سورہ احقاف میں فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، اس سے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ ہمارے معبود نہ سنیں مگر ان کے پکارنے اور ان کے نام کے وظائف میں برکت ضرور ہے، واہ جی، جس سے ہم مصائب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں چاہے وہ نہ سنیں، کام نہ آئے، لیکن ان کے صرف نام اور تسبیح پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ 1 نمبر 2، نیز پہلی سورت کا خاتمہ اور اس سورت کا فاتحہ توحید باری تعالی میں مشترک ہے۔ سمجھ گئے؟ خلاصہ سورہ احقاف 9 باتیں ہیں دوستوں۔ نمبر 1، ایک دلیل عقلی۔ نمبر 2، مطالبہ دلیل از مشرکین سے دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ نمبر 3، 4 دلائل نقلیہ۔ نمبر 4، 1 دلیل وحی۔ نمبر 5، زجریں۔ نمبر 6، تخویفات۔ نمبر 7، شکوے۔ نمبر 8، آخر میں دلیل عقلی برائے اثبات قیامت۔ نمبر 9، اور آخری رکوع میں دعوی صورت ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے ربط اور اس کا خلاصہ۔ اب سورۃ الاحقاف کا موضوع کیا ہے؟ تو حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ احقاف کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دعوت کے بعد مہلت کا ملنا سنت اللہ میں داخل ہے۔ دعوت کے بعد مہلت کا ملنا سنت اللہ میں داخل ہے۔ سنت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ پاک کی عادت اور اللہ کے طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ دعوت کے بعد فوراً پکڑ نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ جی 2 منٹ ہے، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کے بعد ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور یہی سنت اللہ ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تمہید مع الترغیب، یہ کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان کو، الا بالحق، حق کے 2 ترجمے، مگر حکمت کے ساتھ، یا باظہار الحق، باظہار الحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ یہ آسمان، زمین اور درمیان کی دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، واجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ والذین کفروا، لکھیں زجر، اور جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، عما کے نیچے لکھیں متعلق بمعرضون، متعلق، یہ جو عما ہے نا، عن حرف جر، یہ متعلق ہے کس سے؟ آنے والے معرضون سے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، معرضون عما انذروا، وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں اس سے جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ قل ارائیتم، مطالبہ دلیل عقلی، مطالبہ دلیل عقلی، قل آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایجاد کیا ہوگا، کوئی چیز پیدا کی ہوگی، تو بتاؤ انہوں نے اس زمین میں کیا پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات،
یا ان کے لیے کوئی شرکت ہے آسمانوں میں کہ جب اللہ پاک آسمان بنا رہے تھے تو انہوں نے بھی تھوڑا تعاون کیا ہو، تو وہ بھی بتا دیں۔ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، لکھیں مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ، مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ۔ ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بکتاب، کوئی تحریر، کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس سے پہلے کی، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی واقعی اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک تھا نعوذ باللہ، تو وہ دلیل دکھا دو۔ او اثارت من علم، اثارت کا ترجمہ لکھ کے نقل، مطالبہ دلیل نقلی از اقوال انبیاء، مطالبہ دلیل نقلی از اقوال انبیاء، بریکٹ میں لکھیں یعنی ملفوظات، سمجھ گئے؟ فرمایا یا تو کوئی کتاب لکھا دو سابقہ کتابوں میں سے، او اثارت من علم، یا کوئی علمی نقل، نقل یعنی ملفوظ، کوئی علمی ملفوظ دکھا دو اگر تم واقعی سچے ہو، کسی پیغمبر کا قول ہمیں بتا دو، انہوں نے یہ کہا ہو کہ واقعی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو تمہارے پاس نہ تو کتاب کا حوالہ ہے، نہ تمہارے پاس نبی اور پیغمبر کا حوالہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ثمرہ بعد مطالبہ، ثمرہ بعد مطالبہ، کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا، ممن یدعو من دون اللہ، جو کہ بلا رہا ہو اللہ کے غیر کی طرف، جو کہ بلا رہا ہو اللہ کے غیر کی طرف۔ تو غیر اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو پکار رہا ہے اللہ کے علاوہ، من ایسوں کو پکار رہا ہے کہ جو اس کو جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک۔ یستجیبو کا ایک ترجمہ ہے جواب دینا، ایک ترجمہ ہے کام آنا۔ یہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہا ہے وہ ان کو قیامت تک اپنی زبان سے جواب نہیں دے سکتے یا ان کے کام نہیں آ سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ ان کی پکار سے کیا ہے؟ بابا مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بت کو کیا پتہ ہے کہ یہ سامنے کھڑا ہوا مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو پتہ چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی پکار سے بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، کانوا لہم اعداء، غور کریں کانو کے نیچے لکھے یہ نیک لوگ۔ اب دیکھیں بہت سارے مشرکین کا جو شرک تھا وہ نیک لوگوں کی بنیاد پر انہوں نے شروع کیا۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ پیغمبر چلے جاتے تھے تو ان کی تصاویر بنا کر اور ان کے مجسمے بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھتے تھے اور کہتے تھے وہ لوگ تو چلے گئے لیکن یہ ہمارے پاس ان کی ایک نشانی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ پاک یاد آئیں گے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے جو ان کی تصویر بنائی یا جو ان کے علامتی طور پہ ان کے مجسمے بنائے تو ان کی نسبت پیغمبروں کی طرف تھی نا، تو پیغمبر تو نیک لوگ ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو قیامت کے دن جب اللہ پاک ان پیغمبروں کو لائیں گے تو ان سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ ہاں بھئی ان لوگوں نے آپ کے مجسمے بنائے تھے، تصویریں بنائی تھی، تو کیا آپ نے ان سے کہا تھا یا یہ لوگ صحیح تھے؟ یہ بات ہے۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانوا لہم اعداء، تو یہ نیک لوگ ان کے دشمن ہوں گے۔ کن کے دشمن ہوں گے؟ ان مشرکین کے، ان مشرکین کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے، کہیں گے اے اللہ نہ ہم نے ان کو کہا تھا اور نہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، یہ اپنے نفس اور خواہش پر چلے ہیں، نام ہمارا لیا ہے۔ نام کیا کیا ہے؟ نام ہمارا لیا ہے، باقی اپنے نفس کے خواہشات کو پورا کیا ہے انہوں نے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آج کل اہل بدعت اہل اللہ کے قبور پہ میلے ٹھیلے کرتے ہیں، سب خرافات ہوتے ہیں نا۔
اب جن کی قبور ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ تھے، اہل اللہ تھے. تو اگر کوئی ان اہل بدعت سے پوچھے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو، کہتے بھئی یہ ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کی خوشی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور ہم جب ایسا کرتے ہیں تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں، پھر ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن جب یہ نیک لوگ آئیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنی تھی لیکن نام انہوں نے ہمارا لیا ہے. سمجھ گئے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ شکوہ نمبر 1. اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہماری آیت بینات واضح طور پہ، قال الذین کفروا للحق، تو کافر کہتے حق کے بارے میں، لما جاءہم جب وہ حق ان تک پہنچتا تو حق کے لیے کافر کیا کہتے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. ام یقولون افترا، ام کے نیچے لکھے بل، یہ بل کے معنی میں، بلکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ افطرا ہو، اس شخص نے ان باتوں کو گڑھ لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ گڑھ لیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے جواب شکوہ، جواب شکوہ، ان افتریتہ، اگر میں نے واقعی ان کو گڑھا ہے اپنی طرف سے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم کوئی اختیار نہیں رکھتے میرے لیے، من اللہ ای من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی. اگر میں نے واقعی یہ چیز گڑھی ہے تو پھر تو مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ اللہ خوب جانتا ہے، بما، ان باتوں کو، تفیضون فیہ، جس میں تم مشغول ہوتے ہو. تفیضون کا کیا ترجمہ ہے؟ مشغول. جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، بہی کے اندر جو با ہے اس کو لکھیں زائدہ. یہ با کیا ہے؟ فرمائے کافی ہے اللہ کی ذات گواہ ہونے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یہ ہے جواب شکوہ، جواب شکوہ. اس لیے کہ شکوہ یہ تھا کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بات تو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی، آپ تو ایک نئی بات کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کے اس شکوے کا جواب دیا کہ میں کوئی نیا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے 1 لاکھ سے زائد پیغمبر آئے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. بدعن کا ترجمہ ہے انوکھا. انوکھا جانتے ہیں نا، جو چیز قابل تعجب ہو. فرمایا میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ اور تم. اب یہاں غور کریں دوستو تھوڑا سا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، حضور فرما رہے. اب اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اور جب ایک عام مومن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنتی ہے تو پیغمبر کی کتنی بڑی شان ہے. تو حضور تو جانتے تھے نا اپنے مقام کو، جانتے تھے نا. پھر حضور کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ میں خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. سمجھے؟ ہاں، اس کے 2 مطلب ہے دوستوں حاشیے پر. ما یفعل بی، نمبر 1 پہلا مطلب یہ ہے کہ ما یفعل بی فی امور الدنیا، ما یفعل بی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کس میں؟ دنیا کے معاملات میں. آخرت کا تو اللہ پاک نے آپ کو بتایا تھا، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے فی امور الدنیا. سمجھ گئے؟ نمبر 2 یا مطلب یہ ہے کہ میں بالذات نہیں جانتا، بالذات یعنی ذاتی طور پہ. ہاں اللہ نے مجھے بتایا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ علم ہے، باقی ذاتی علم میرے پاس نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع نہیں کرتا مگر اسی کی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر کھل کر ڈرانے والا. قل ارائیتم، زجر،
قل آپ کہہ دیجیے ارائیتم بلا یہ تو بتاؤ ان کان من عند اللہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے وکفرتم بہ اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اگر یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ دلیل نقلی نمبر 1، دلیل نقلی نمبر 1، جبکہ گواہی دے چکا شاہد ایک بڑا گواہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ، مثل کے نیچے لکھے زائد، مثل لفظ مثل زائد ہے دوستو، جبکہ گواہی دے چکا ایک بڑا گواہ بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ ہی ضمیر کے نیچے لکھے قرآن، اس قرآن پر وہ بھی گواہی دے چکا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو؟ یہ جگہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ انکار کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ان سے کہا گیا کہ تم نہیں مانتے اس کو، جبکہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے گواہ، اب بڑے گواہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو قول وہ آ رہا ہے، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اس سے مراد عبداللہ ابن سلام جو ان کے بہت بڑے عالم گزرے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی گواہی دے چکے ہیں اس قرآن پر، فآمنا اور اس پر ایمان بھی لا چکے۔ اب حاشیے پہ لکھیں یا لکھا ہوا ہے تو سن لیں، یہاں اشکال ہے کہ یہ سورت تو مکی ہے، یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے، اور یہاں فرمایا شہید شاہد من بنی اسرائیل، یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے نا، اور فرمایا شہید شاہد من بنی اسرائیل، جبکہ علماء بنی اسرائیل تو مدینہ میں مسلمان ہوئے۔ علماء بنی اسرائیل کہاں مسلمان ہوئے تھے؟ بھئی یہود جو گنتی کے اسلام لائے تھے نا، وہ کہاں پر مسلمان ہوئے تھے؟ مدینہ میں ہوئے تھے، اور یہاں تو سورت مکی ہے، تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے گواہ یعنی عالم نے گواہی دی؟ بعض نے جواب دیا کہ آگے تورات کا بیان ہے، دیکھیں ایک آیت چھوڑ کے آگے لکھا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، نظر آ رہا ہے آگے؟ تو بعض نے جواب دیا کہ آگے تورات کا بیان ہے جس میں حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی۔ تورات میں کس کی پیشن گوئی تھی؟ حضور کی پیشن گوئی تھی نا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے۔ تو جب تورات نے گواہی دی کس کی؟ حضور کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گواہی دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری نا، تو جب تورات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا یہاں مراد شاہدن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی آ کر گواہی دی، انہوں نے اپنے ہی دور میں دی، لیکن گواہی کیسے دی؟ چونکہ تورات میں حضور کی پیشن گوئی تھی، تو لہٰذا اس پیشن گوئی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لائے، تو ان کی بھی گواہی ہو گئی۔ لہٰذا یہاں مراد اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو مکی اور مدنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شاہدن سے مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہے، جو یہود کے سابقہ بہت بڑے عالم تھے۔ اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام۔ تو پھر تو وہی اشکال وارد ہو جائے گا نا کہ عبداللہ ابن سلام تو کہاں ایمان لائے؟ مدینہ میں، اور سورت کیا ہے؟ مکی ہے۔ لہٰذا روح المعانی میں ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، باقی سورت مکی ہے۔ ایسا ہوتا ہے دوستوں، یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے اور باقی سورت مکی ہے۔ اور بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 531 میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 531 میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلے
فرمایا وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ایک بڑے گواہ نے بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ، اس قرآن کریم پر، فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، لیکن تم لوگوں نے تکبر کیا۔ وہ تو ایمان لے آئے، تم تکبر کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے ظلم کرنے والی قوم کو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا کافروں نے ایمان والوں کے حق میں، آمنو کے نیچے لکھیں فی حقہم، فی ایمان والوں کے حق میں کیا کہا؟ کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کانا کی ضمیر قرآن کی طرف ہے یا دین کی طرف ہے، کہا کہ اگر یہ دین خیر والا ہوتا یا یہ قرآن خیر والا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت ہی نہ کر سکتے اس کی طرف۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اچھی چیز دنیا میں آئے گی تو ہم اس کو پہلے لینے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خیر دنیا میں آئی اور ہم نہیں گئے اور یہ لوگ چلے گئے؟ سمجھ گئے؟ کہا اگر وہ دین یا وہ قرآن خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے الیہ، اس کو لینے میں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جواب شکوہ، جواب اللہ نے فرمایا جب وہ اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکیں گے، جب ان کفار مکہ کو اس دین اور قرآن کی وجہ سے ہدایت نہیں مل سکے گی نا، تو فَسَيَقُولُونَ، عن قریب کہیں گے ھذا افک قدیم، ھذا کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی خیر سے محروم ہو جاتا ہے تو اردو میں ایک محاورہ مشہور ہے، انگور کھٹے ہیں، ہے نا؟ اب ملے ہی نہیں تو پھر تو کھٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ اس دین کی خیر سے محروم ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ دین تھوڑی ہے، تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، جواب شکوہ و دلیل نقلی نمبر 2، جواب شکوہ و دلیل نقلی نمبر 2، فرمایا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام و رحمہ، رہنمائی کرنے والی تھی، یعنی تورات، اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، یہ دلیل وحی ہے، دلیل وحی۔ اور یہ جو کتاب ہے، اس سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ فرمایا یہ جو کتاب یعنی قرآن کریم ہے، مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ اب کس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے؟ مصدقن کے نیچے لکھیں یعنی تورات کی پیشن گوئی کی۔ تورات میں پیشن گوئی تھی نا دوستو کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر کتاب اترے گی، تو جو پیشن گوئی تورات میں تھی، یہ قرآن کریم اس پیشن گوئی کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے کہ اس نے سچ کہا تھا۔ فرمایا یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیہ، عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، حکمت انزال، کیوں اتارا کتاب قرآن کو؟ فرمایا تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، مستفیدین من القرآن کو بشارت، مستفیدین من القرآن کو بشارت۔ فرمایا جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہی لوگ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کا۔ سمجھ گئے؟ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، لکھیں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان، حقوق اللہ کے بعد اور ہم نے تاکید کی انسان کو بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ وصینا کا ترجمہ ہے تاکید کرنا، ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ احسان کے نیچے لکھے خاصۃ للام، خاص طور پہ ماں کے ساتھ، اس لیے کہ آگے تذکرہ ماں کا ہے۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس کا بوجھ اٹھایا اس کی ماں نے، کرہن، مشقت کے ساتھ، یعنی حمل، اس کا بوجھ اٹھایا اس کی ماں نے
مشقت کے ساتھ، ووضعته کرہا، اور اس کو جنا مشقت کے ساتھ، اس کو جنا مشقت کے ساتھ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے میں ہوا۔ کتنے میں ہوا؟ 30 مہینے میں۔ آپ نے پڑھا ہے اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ کل کتنے عرصے میں ہوا؟ 30 مہینے میں۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ ادنا مدت حمل کتنی ہے؟ ادنا کم سے کم مدت حمل 6 مہینے، 6 مہینے، اور مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 2 سال۔ تو 2 سال میں کتنے مہینے؟ 24 مہینے۔ 2 سال میں 24 مہینے ہیں، اور 6 مہینے ادنا مدت حمل کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو 24 اور 6 30 ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئے؟ فرمائے دودھ چھوڑانا اور حمل 30 مہینے ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، حتیٰ سے پہلے نکالے فعاشا، یہ پیدا ہوا، اس نے 2 سال دودھ پیا، فعاشا، پھر یہ زندہ رہا۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ پہنچ گیا اپنی بھرپور جوانی کو۔ وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ گیا 40 سال کو۔ اس لیے کہ 40 سال یہ وہ فاصلہ ہے جو اپنے ما قبل و ما بعد کے اندر ایک نقطہ ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے نبوت 40 سال میں دی گئی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب تمام اعضاء، فہم، ادراک کامل درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ پہنچ گیا 40 سال کو۔ قال رب، اولاد سعید کا بیان، اولاد یعنی نیک بخت اولاد کا بیان۔ تو جب یہ 40 سال کو پہنچا تو قالا، تو کیا کہتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اس کے پر حاشیے میں لکھا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کن کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے 4 خاندان پے در پہ مسلمان تھے اور صحابی تھے۔ 4 خاندان یعنی 4 نسلیں، ان کی 4 نسلیں پے در پہ مسلمان بھی تھی اور صحابی بھی تھے۔ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن عثمان ابی قحافہ، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن عثمان ابی قحافہ، کلہم صحابیون، سب کے سب کیا ہیں؟ صحابہ۔ تو اولاد سعید جب بڑی ہو جاتی ہے تو کیا دعا کرتی ہے؟ قالا، تو کہتی ہے رب اوزعنی، دعا نمبر 1، اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے، اوزعنی مجھے توفیق دیجئے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کر لوں آپ کے ان انعامات کی، ان انعامات کا شکر ادا کر لوں جو آپ نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، دعا نمبر 2، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک اعمال کر لوں ترضا ہو، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، دعا نمبر 3، اور اے اللہ میرے لیے اصلاح فرما دے میری اولاد میں، یعنی میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور بے شک میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین، اولاد سعید کا بیان، فرمائے یہ وہ اولاد ہے، وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم قبول کریں گے ان کے وہ اعمال جو اچھے ہیں، ان کے اچھے اعمال کو ہم کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور درگزر کر دیں گے ان کی برائیوں سے۔ سمجھ گئے؟ فی اصحاب الجنہ، فی سے پہلے لکھیں گے کائنینا، کیا لکھیں گے؟ کائنینا، اور یہ لوگ ہونے والے ہیں جنت والوں میں سے۔ یہ کن میں سے ہوں گے؟ جنت والوں میں سے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہی سچا وعدہ ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اولاد شقی کا بیان، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، بد نصیب کو، اور وہ جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، اف ہو تم پر،
اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ وعدہ کرتے ہو، مجھے یہ بات یاد دلاتے ہو کہ ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، لکھے من القبر، کس سے؟ قبر سے۔ کیا تم مجھ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا قبر سے؟ وقد خلت القرون من قبلی، تحقیق جب کہ بہت سارے زمانے گزر چکے مجھ سے پہلے، قرون جماعتیں، قومیں، امتیں، مجھ سے پہلے تو کتنی جماعتیں گزر گئی، کوئی زندہ ہوا؟ کوئی بھی نظر نہیں آیا قبر سے اٹھتا ہوا، تو میں کیوں اٹھوں گا؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، ہما والدین، اور وہ والدین فریاد کرتے ہیں اللہ سے، یستغیثان، فریاد کرتے ہیں اللہ سے، وَيْلَكَ، لکھیں یقولان لہو، یہ محذوف نکلے گا، فریاد کرتے ہیں اور اس اولاد سے کہتے ہیں وَيْلَكَ، تیرا ناس ہو، آمن، ایمان لے آ، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، تو یہ اولاد کہتی ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر پچھلوں کی کہانیاں، یہ تو پرانی کہانیاں چل رہی ہے۔ اولئک الذین، اولاد شقی کا انجام، اولاد شقی کا انجام، فرمایا یہ وہ ہے، الذین حق علیہم القول، کہ ثابت ہو چکا ہے ان کے حق میں فیصلہ، فی کے نیچے لکھیے مع، فی کے نیچے کیا لکھا؟ مع امم، ان پر ثابت ہو چکا ہے القول، فیصلہ، کس چیز کا فیصلہ؟ عذاب کا، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، ان پر کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارے میں تھے، بے شک وہ کس میں تھے؟ وہ خسارے میں تھے۔ سمجھ میں آگے؟ حاشیے پہ استاد صاحب نے ایک واقعہ لکھوایا ہے کہ مدینہ کا گورنر تھا مروان ابن حکم نا، یہ بنو امیہ تھوڑے سے ٹیڑے سے لوگ تھے، زیادہ تر اس میں سے نیک لوگ بھی اس میں آئے ہیں لیکن غلط لوگ بھی تھے اس میں، تو یہ مروان بھی تھا، یہ بھی ظالم قسم کا آدمی تھا۔ تو اس نے ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا والذی قال لوالدیہ اف لکما، کا یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن سے کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ذرا دیر سے مسلمان ہوئے تھے۔ کس سے؟ ذرا دیر سے مسلمان ہوئے تھے نا، تو کہا کہ یہ تمہارے بارے میں اتری۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے اور گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہا کہ یہ قرآن میں جو آیت مذمت ہے کیا یہ میرے بارے میں اتری ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کی بات کو رد فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں ہے بلکہ نافرمان اولاد کے بارے میں۔ سمجھ گئے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لکھ جی عبد الرحمن ابن ابی بکر، میں نے کیا کہا؟ عوف نہیں، عبد الرحمن ابن عوف تو قدیم صحابی ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر مراد ہے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لکھیں خلاصہ ما سبق، خلاصہ فرمایا ہر ایک کے لیے درجاتن، اس کی صفت محذوف نکالے مختلفتن، ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں، مما عملوا، ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال کی وجہ سے درجات میں کیا آئے گا دوستو؟ فرق آئے گا نا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، واو کے نیچے لکھیں زائدہ، ترجمہ بالکل سیدھا بیٹھ جائے گا، واو زائدہ ہو گیا۔ اب دیکھیں ترجمہ، ہر ایک کے مختلف درجات ہیں اس کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ پاک ان کو بدلہ دے سکے ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، تعیین عذاب، تعیین، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر جہنم کی آگ پر، اذهبتم، اس سے پہلے محذوف لکھیں یقال لہم، یقالو، کافروں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اذهبتم، تم حاصل کر چکے، طیباتکم، اپنے لذائذ،
فی حیاتکم الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ اللہ کہیں گے تمہاری تو لذت عیش و عشرت دنیا میں مل گئی تم کو، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، فالیوم تجزون عذاب الہون، پس آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب کا۔ کون سے عذاب کا؟ ذلت آمیز عذاب کا۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب اس کے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بسبب اس کے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ واذکر اخا عاد، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، فرمایا تذکرہ کرو قوم عاد کے بھائی کا، قوم عاد کے بھائی کا۔ قوم عاد کے بھائی سے مراد کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نا۔ تو یہ بھائی کون سے ہیں؟ دینی بھائی ہے، نسبی بھائی ہے، یا قومی بھائی ہے؟ قومی بھائی، قومی بھائی مراد ہے، سمجھ گئے؟ دینی تو نہیں ہے، اس لیے کہ دین تو فرق ہے، وہ پیغمبر تھے، یہ مشرک تھے۔ نسبی بھی نہیں ہے، خاندان ایک نہیں تھا، وہ الگ تھے، یہ الگ تھے۔ یہ کون سے بھائی مراد ہے اس سے؟ قومی بھائی، قوم ایک تھی، کہتے ہیں سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ قومی بھائی مراد ہے یہاں پر۔ تو فرمایا تذکرہ کریں قوم عاد کے بھائی کا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی کہا قرآن کریم نے، تو اس سے کیا لازم آیا؟ کوئی گستاخی بیعت بھی لازم آ گئی۔ میں نے غالباً عرض بھی کیا پہلے آپ حضرات سے مشکات میں نا، کہ اہل بدعت نے ہمارے اکابرین دیوبند پر جو اعتراضات کیے تھے، تو اس میں ایک اعتراض انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کیا تھا، ان کی ایک عبارت کو لے کر، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے مثال دی، فرمایا کہ پیغمبر کی مثال امت کے حق میں ایسی ہے کہ جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے حق میں ہوتا ہے، یعنی ان کا ادب اور احترام سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ جیسے ایک چھوٹا بھائی ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے، تو یہ تشبیہ ادب میں تھی۔ کس میں تھی؟ ادب کے اندر تھی، مرتبے میں نہیں تھی، کہ نعوذ باللہ مرتبہ بھی اتنا ہے جیسے چھوٹے اور بڑے بھائی کا، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ لیکن ایک عام سائل جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو آپ بات سمجھائیں گے تو اس کی معاشرتی زبان میں نا، تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب اور احترام کرتا ہے، پیغمبر ہمارے لیے اسی طرح قابل تعظیم ہے، تکریم ہے۔ اہل بدعت نے کہا کہ حضرت تھانوی کافر ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنا مرتبہ دیا جیسے بڑے بھائی کا ہوتا ہے، اور پیغمبر کو بھائی کہنا یہ تو کفر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ قوم عاد کے بھائی کا ذکر کریں، تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے پیغمبر کو قوم کا کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے، سمجھ گئے؟ تو فرمائے تذکرہ کرے قوم عاد کے بھائی کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو بالاحقاف۔ احقاف علاقے کا نام ہے دوستو، اور چونکہ یہ قوم اس علاقے میں تھی، سمجھ گئے، اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف کے علاقے میں، یہ تو یہ وہ ہے۔ لیکن باقی احقاف کے دو مطلب ہیں، ایک ہے ریت کے ٹیلے، ریت کے ٹیلے، یا اس کا مطلب ہے ریگستان، سمجھ گئے؟ تو چونکہ اس علاقے میں ریت کے ٹیلے تھے یا ریگستان تھا بہت بڑا، اس لیے اس کو کیا کہتے تھے؟ احقاف کہتے تھے۔ جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور تحقیق ڈرانے والے گزر چکے تھے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، یعنی بہت سارے پیغمبر اور ڈرانے والے اس قوم میں آ چکے تھے۔ کس طرح ڈرایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تفسیر انذار، تفسیر کہا تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر خوف رکھتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب کا۔ قالو، عناد قوم، عناد قوم، قوم کہنے لگی اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لتأفکنا، تاکہ آپ ہمیں پھیر دیں ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آئے ہم پر
بما وہ عذاب تعدنا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں، تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب کو لے آئیں۔ قال انما العلم عند اللہ، جواب ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انما العلم عند اللہ، بے شک علم یقینی تو اللہ کے پاس ہے کہ کیا عذاب کب آئے گا اور کتنا آئے گا، یہ پورا علم تو کس کے پاس ہے؟ ہاں، اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں وہ باتیں پہنچانے آیا ہوں جو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تو کس لیے آیا ہوں؟ بات کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ تم کیا ہو؟ جاہل قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس دیکھ لیا جب اس قوم نے ہو کے نیچے لکھے عذاب کو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ لوگ نہیں ماننے والے، آپ ان کو اپنا عذاب دکھا دیں۔ تو ان پر عذاب کے بادل آئے، یہ لوگ نکلے، دیکھا بادل آ رہے ہیں تو خوش ہو گئے، کہا او بارش ہونے والی ہے، اب تو مزے ہونے والے، اب نہائیں گے اس میں۔ تو جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو عارضاً کے نیچے لکھیں بادل کی شکل میں، کس کی شکل میں؟ بادل کی شکل میں، جب اس عذاب کو دیکھا مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادی کی طرف سامنے سے آ رہا تھا، مستقبل کہتے ہیں متوجہ ہونے کو، وہ بادل کیا تھا؟ ان کی وادی کی طرف سامنے سے آ رہا تھا۔ قالو، تو کہنے لگے سامان عذاب لکھیں دوستوں، سامان، ارے بابا یہ بارش کا بادل تھا یا عذاب والا تھا؟ عذاب والا تھا نا، سامان عذاب تھا۔ لیکن یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا۔ بل سے پہلے محذوف نکالے قال، اللہ پیغمبر نے کہا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم جلدی مانگ رہے تھے، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ریح، یہ وہ تند ہوا ہے، ریح کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ تند، تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء، جو اکھاڑ پھینکے گی کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پس صبح ہوئی اس حال میں کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے، صرف ان کے گھروں کے آثار تھے، باقی لوگ کہاں گئے، ان کے جانور کہاں گئے، سامان کہاں گیا، وہ جاہ و حشم کہا گیا، سب غائب ہو چکا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، سنت اللہ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ، لکھے التفات بأہل مکہ، التفات بأہل مکہ و ازالہ شبہ، چونکہ بات چل رہی تھی پچھلی قوموں کی، قوم عاد کی، قوم ہود کی چلی بات ابھی یہاں پہ، تو اللہ پاک نے مضمون کو وہاں سے منتقل کر دیا کن کی طرف؟ ہاں، مکہ والوں کی طرف منتقل کیا۔ اور ازالہ شبہ بھی ہے، شبہ یہ کرتے تھے یہ لوگ کہ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں تو پھر کیوں ہم ابھی تک زندہ ہیں اور گھوم رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ کیا، فرمایا تم تو بہت چھوٹے اور کمزور ہو، جو تم سے ڈیل ڈول میں طاقت میں بڑے تھے نا، مہلت تو ہم نے ان کو بھی دی تھی، مہلت تو ہم نے، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ، تحقیق ہم نے قدرت دی، کیا دی؟ قدرت دی، اختیار دیا، فیما، ان کاموں کا، مکناہم کا ترجمہ طاقت کریں زیادہ اچھا ہے، ہم نے ان لوگوں کو یعنی ان قوموں کو طاقت دی جو پہلے گزری نا، ان کو طاقت دی فیما، ان کاموں کی، ام مکناکم فیہ، ان کے نیچے لکھے نافیہ، کہ جن کاموں کی طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی، کن کو؟ اہل مکہ کو۔ فرمایا ان کے پاس تو طاقت تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، تم تو نہیں کر سکتے ہو، ہم نے ان کو وہ طاقت دی ان چیزوں کی جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو
سنوائی بھی دی، بینائی بھی دی، دل بھی دیے۔ سمعن کہتے ہیں سنوائی، سننے کی صلاحیت، وابصارن بینائی، وافدتن اور دل۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، لیکن ان کے کچھ کام نہ آئی، نہ ان کی سنوائی، نہ ان کی بینائی، نہ ان کے دل، کچھ بھی۔ اس كانوا يجحدون بآیات اللہ، سبب عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، تحقیق ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم من القرى، جو آپ کے ارد گرد بستیاں ہیں۔ یہ مکہ والے دیکھتے نہیں ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے کھنڈرات سب اطراف کے علاقوں میں تھے، یہ اس پر آتے جاتے تھے۔ فرمایا ہم نے ہلاک کیا تمہارے اطراف کی بستیوں کو۔ وصرفنا الآیات، صرفنا ای بینا، اور ہم نے کھول کھول کے بیان کیا، الآیات کن کو؟ نشانیوں کو۔ لکھے تکوینی و تشریعی، آیات کے نیچے کیا لکھیں گے؟ تکوینی و تشریعی۔ ہم نے کھول کھول کے بیان کیا تکوینی اور تشریعی نشانیوں کو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، دعوی صورت و ازالہ شبہ، دعوی صورت و ازالہ شبہ۔ ایک تو اس صورت کا دعویٰ ہے اور دوسرا ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ تھا، یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے جو معبود یہاں پر بنائے ہیں، یہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معبود ہمیں اس دنیا میں بھی کام آئیں گے، اور اگر آخرت قائم ہوئی تو وہاں بھی کام آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ آج ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہوں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے ان کو۔ سمجھ گئے؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کیوں مدد نہیں کی ان کی، کیوں مدد نہیں کی ان کی، الذین، ان بتوں نے، ان معبودان باطلہ نے، اتخذوا، لکھیں اتخذوہم، اتخذوا، جنہیں انہوں نے بنا رکھا تھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جنہیں انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ، قرباناً، قرباناً کے نیچے لکھے قرب کا ذریعہ، کیا بنا رکھا تھا؟ قرب کا ذریعہ بنا رکھا تھا، آلہتاً، معبود سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ معبود سمجھ کے۔ آلہتاً کے نیچے لکھے مفعول ثانی، مفعول ثانی، اور قرباناً کے نیچے لکھے مفعول لہو۔ سمجھ گئے؟ تو جن کو انہوں نے معبود بنا کے قرب کا ذریعہ سمجھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے کیا ہے؟ ڈھکوسلا کہتے ہیں جو انسان خود سے کوئی چیز بنا لے، اس کی حقیقت کوئی بھی نہ ہو۔ فرمایا یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ واو کے نیچے لکھے مع، واو کس کے معنی میں؟ مع کے۔ یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں، مع ما کانوا یفترون، ان کی گھڑی ہوئی باتوں کے ساتھ، ان کی گھڑی ہوئی، انہوں نے باتیں بھی گھڑ لی ہیں، معبود بھی گھڑ لیے ہیں، نہ باتوں میں حقیقت ہے نہ ان کے معبودوں میں کوئی حقیقت ہے۔ سمجھے دوستو؟ وَإِذْ صَرَفْنَا، لکھے دلیل نقلی از جنات، دلیل نقلی از جنات، فرمایا کہ یاد کریں اس وقت کو، صرفنا، جب ہم نے پھیر دیا، الیکا، آپ کی طرف، نفرا من الجن، جنات کی ایک جماعت کو، نفر جماعت، ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو کہ سن رہے تھے قرآن کریم کو۔ کس کو سن رہے تھے؟ حضور علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر آپ نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت فرمائی، تو جنات کی ایک جماعت جا رہی تھی، انہوں نے سنا، کہا بڑا عجیب کلام ہے، سننا چاہیے، اس کو بیان کیا۔ فرمایا جو سن رہے تھے قرآن کو، فلما حضروہ،
جب وہ آپ کے قریب پہنچے، وہ جنات کی جماعت جب قریب آئی نا، قالو تو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ استاد صاحب فرماتے ہیں یہ غیر مقلدین پر رد ہے۔ کن پر رد ہے؟ جنات بھی اس کے قائل ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کی سمجھ میں آ گیا، غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضیا، پس جب آپ نے نماز مکمل کر لی، قضیا اے قضی صلاتہ، جب آپ نے نماز پوری کی، اس کے بعد محذوف نکلے گا فآمنوا، تو وہ جنات کیا ہو گئے؟ ایمان، حضور سے ملے نہیں تھے دوستو، بعد میں ملے، لیکن قرآن کو سن کر ہی سمجھ گئے کہ آخری پیغمبر ہے، ایمان لے آئے۔ ولوا الی قومہم، اور گھوم کر چلے گئے اپنی قوم کے پاس، منذرین، ڈرانے کے لیے، قوم کے پاس دعوت کے لیے چلے گئے۔ قالو، لکھے تبلیغ جنات، جنات نے قوم کو دعوت دی، کیا کہا؟ قالو، جا کے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم سن کر آئے ہیں ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، اوصاف کتاب جو کہ اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، نمبر 1 یہ ہے وصف، نمبر 1 اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا، نمبر 2 جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اپنی سے پچھلی کتابوں کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنی سے پچھلی کتابوں کی، یہدی الی الحق، نمبر 3 رہنمائی کرنے والی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، نمبر 4 اور سیدھی راہ کی طرف۔ یا قومنا، لکھے ترغیب، کہنے لگے اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، تم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ، ترہیب، ڈراوا، اور کہا جو نہیں مانے گا اللہ کے داعی کی بات کو، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اولم یروا، دلیل عقلی نا، دلیل عقلی برائے امکان قیامت، دلیل عقلی برائے امکان، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ نہیں تھکا ان کو بنا کر بھی، زمین و آسمان کو بنا کر بھی اللہ پاک نہیں تھکے، بقادرن، با کے نیچے لکھیں زائدہ، با زائدہ ہے، اور قادرن کے نیچے لکھیں خبر انا، یہ اوپر گزرا نا، ان اللہ الذی، یہ ان کی خبر ہے کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور نہیں تھکا، قادر علی ان یحیی الموتى، وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا، وقوع قیامت، وقوع، یاد کرو اس دن کو جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا جہنم کی آگ پر، الیس ھذا بالحق، یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے، یہ دوزخ، ھذا کے نیچے لکھے دوزخ۔ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تو آنکھوں کا اور یا کانوں کا معاملہ نہیں ہے، اب تو جلنے کا معاملہ ہے۔ پہلے تو کہا تھا کہ آگ جلاتی ہے، یا دکھایا تھا کہ آگ جلاتی ہے، اور اب داخل کر کے کہا کہ آگ جلاتی ہے۔ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، عین الیقین اور حق الیقین، پہلا درجہ کیا ہے؟ علم الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو یہ حق الیقین ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ یہ دوزخ برحق نہیں ہے؟ قالوا، اقرار مجرمین، وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم بالکل برحق ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے فذوقوا،
امر توبیخی، امر اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو اس عذاب کو بسبب اس کفر کے جو تم کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم، تسلی خاتم الانبیاء، حضور علیہ السلام کو تسلی دی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم من الرسل، ہمت والے رسولوں نے، ہمت والے رسول. اب اولو العزم سے کون مراد ہے؟ دو قول ہے، حاشیے پہ لکھا ہے. نمبر 1، اولو العزم تمام رسول اولو العزم تھے. تمام رسول کیا تھے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ من کیا ہوگا؟ بیانیہ. من کیا ہوگا؟ بیانیہ ہوگا کہ تمام اولو العزم پیغمبروں کی طرح آپ بھی صبر کریں. اور دوسرا قول یہ کہ یہ من تبعیضیہ ہے، خاص پیغمبروں کو بیان کیا. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے؟ یہ 5 پیغمبر چونکہ خاص طور پہ اولو العزم کہلاتے ہیں. فرمایا آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ باقی اولو العزم پیغمبروں نے کیا. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی طلب مت کریں. کس چیز کو؟ عذاب کو جلدی مت مانگیں. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ شدت عذاب، شدت عذاب. فرمایا گویا جس دن وہ دیکھ لیں گے، گویا جس دن وہ دیکھ لیں گے ما اس عذاب کو یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. جب وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے، لم یلبثوا، یقولون لکھیں اس سے پہلے، تو کہیں گے کہ نہیں گزارا انہوں نے الا ساعۃ من نہار، مگر دن کی ایک گھڑی. کہیں گے دنیا میں تو ہم ایسا رہے جیسے ایک گھڑی بس. وہ عذاب اتنا سخت اور ہولناک ہوگا کہ دنیا کی زندگی کتنی لگے گی؟ ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی کے برابر. بلاغ، اس سے پہلے ھذا مبتدا محذوف نکالے. یہ بات پہنچا دینی ہے، یہ بات کیا کرنی ہے؟ پہنچا دینی ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تخفیف مجرمین، ہلاک نہیں کیا جائے گا مگر اسی قوم کو جو نافرمانی کرتی ہے، ان کو ہلاک کیا جائے گا. یہ سورۃ الاحقاف ختم ہو گئی دوستوں. اگلی سورت ہے سورہ محمد. پہلے ربط، پھر خلاصہ اور پھر انشاءاللہ موضوع. دیکھیں دوستوں، ربط سورہ محمد بالاحقاف نظر آیا؟ 2 باتیں فرما رہے. نمبر 1، جب مسئلہ توحید بالدلائل ثابت ہو گیا تو اب اس صورت میں فرمایا، یعنی سورہ محمد میں فرمایا مرد بنو اور اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو. اس لیے کہ جہاد کرنا مردوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں. فرمایا مرد بنو اور اس مسئلے کی خاطر کیا کرو؟ اب جہاد کرو. نمبر 2، نیز پہلی صورت کے آخر میں عذاب کفار کا بیان تھا، اور اس صورت کی ابتدا میں حبط اعمال کفار، حبط کہتے ہیں ضائع ہونا، برباد ہونا، کہ کافروں کے اعمال ضائع ہے. سمجھ گئے؟ خلاصہ صورت، اس صورت کے 2 حصے ہیں. نمبر 1، پہلے حصے میں تقابل بین صفات المؤمنین والمشرکین، ایمان والوں اور مشرکوں کی صفات کا آپس میں ایک تقابل پیش کیا ہے. نمبر 2، انجام فریقین. نمبر 3، حکم جہاد. نمبر 4، ترغیب جہاد کی علتیں. سمجھ گئے؟ دوسرے حصے میں منافقین پر زجریں اور ترغیب انفاق ہے. سمجھ گئے؟ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. لکھے بیان احوال موضوع رہے گی. موضوع صورت دیکھیں دوستوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ محمد کا موضوع کیا بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں تقابل الاسلام بالکفر والنفاق. تقابل الاسلام بالکفر، اسلام کا تقابل کفر و نفاق سے. ہو گیا موضوع. اب آ جائیں. الذین کفروا، لکھیں بیان احوال کفار، کافروں کی حالت کا بیان. فرمایا الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. کفروا کے نیچے لکھیں گے حال نمبر 1
ضلال. حال نمبر 1 کیا ہے؟ ضلال. ضلال کہتے ہیں گمراہ ہونے کو. اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی گمراہ ہو جائے تو کہیں گے ضلال ہے. سمجھ گئے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے یعنی دوسروں کو. لکھیں حال نمبر 2 اضلال. حال نمبر 2 کیا ہے؟ اضلال. سمجھ گئے؟ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی. فرمایا اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. اضل کے نیچے لکھے مآلن. مآل کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے وقت کے اعتبار سے. آپ نے پڑھا ہے نا کتابوں میں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مآل کے اعتبار سے، باعتبار ما یعول، آنے والے وقت کے اعتبار سے. تو ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھے احوال مؤمنین، اور جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے. وآمنوا کیفیت ایمان، اور ایمان لائے اس دین پر یا اس کتاب پر. نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی. وهو الحق من ربهم، اس حال میں کہ وہ برحق ہے اپنے رب کی طرف سے. تو کفر عنہم سیئاتہم، کفر کے نیچے لکھے مآل مؤمنین. وہ تھا نا مآل کفار، یہ ہے مآل مومنین. تو ایمان والوں کا انجام کیا ہے؟ فرمائے کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، لکھے حالہم، اور اللہ ان کے حالات کی اصلاح فرما دیں گے. اس کے بعد آئے گا فی الدارین، کہاں پر؟ دونوں جہاں میں. ذالک بأن الذین، لکھے علت تفاوت نتائج. علت تفاوت، یہ دونوں فرقوں کے طبقوں کے نتیجے میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافروں نے اتباع کی باطل کی. وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور ایمان والوں نے اتباع کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے تھا. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، شفقت خداوندی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے امثالہم، لکھے احوالہم، اللہ بیان کرتے ہیں ان کے لیے ان کے احوال کو. اس کے بعد بریکٹ میں لکھے للترغیب والترہیب، اللہ لوگوں کی حالتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ ترغیب و ترہیب کے لیے. ان کو رغبت بھی دلاتے ہیں، ان کو ان کے انجام سے ڈراتے بھی ہیں. سمجھ گئے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے اعلان جہاد، اعلان جہاد. فرمایا جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ضرب سے پہلے فعل محذوف نکلے گا فَضْرِبُوا، تو فرمایا مارو، گردنوں پر مارنا. کس پر مارنا؟ گردن پہ مارنا. اس لیے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر کافر کو نقصان پہنچانا ہے، تو پھر ادھر ادھر نہیں مارنا، پھر کس پہ مارنا ہے؟ وہ مشہور ہے نا کہ ایک جنگ ختم ہوئی تو وہ جو کمانڈر تھا اس نے سب فوجیوں سے کارگزاری لی. بھئی تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے مخالف کے اتنے فوجی مارے، اتنے مارے، اتنے مارے. ایک سے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس کے فوجی کی ٹانگ کاٹ دی. تو کہا بھئی سر کا، سر تو پہلے سے کٹا ہوا تھا. سمجھ گئے؟ تو سر کٹنے کے بعد پیر کاٹا. بعض ایسے بہادر ہوتے ہیں، ایمان والے تو چونکہ مجاہدین ہوتے ہیں، فرمائے ان کی گردنیں مار دو. حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کرو، خوب خون ریزی کرو. فشد الوثاقہ، تو سخت کر دو الوثاقہ، کس کو؟ باندھنے کو. باندھنے کو مفسرین نے ترجمہ کیا جب تم خوب خون ریزی کر لو تو پھر ان کی مشقیں کس لو. یہ جملہ سنا ہوگا نا، یہ مشہور اردو میں ایک تعبیری جملہ ہے کہ جب کسی کو سختی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی مشقیں کس لی. اس کی مشقیں کیا کرو؟ کس لو، یعنی خوب سختی سے باندھ دو. یعنی قتل ہونے والے قتل ہو گئے اور قیدیوں کو باندھ دیا. اب مسئلہ آیا کہ جو کافروں کے قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کریں. اب دیکھیں ترتیب بتائی.
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اما کے بعد محذوف نکلے گا تمنون. ایک حل تو یہ ہے، یا تو تم ان پر احسان کر دو بعدو، اس کے بعد. احسان کا کیا مطلب ہے دوستو؟ یعنی للہ فی اللہ چھوڑ دو، تاکہ ایک اچھا پیغام جائے کہ مسلمانوں میں صلہ رحمی کا جذبہ غالب ہے، تو مفت میں اس کو چھوڑ دو. نمبر 2 وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر فدیہ لے لو. کہو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے قیدی آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک قیدی کے بدلے میں $10 لاکھ چاہیے، ان کو چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ پھینک دے. الحرب کے نیچے لکھے اہل الحرب، یہاں تک کہ حرب والے پھینک دے اپنے ہتھیار، اپنے یعنی لڑائی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. مقصد یہ ہے، یہاں تک کہ جنگ والے کیا پھینک دے، اپنے ہتھیار پھینک دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے. ذالکہ کے نیچے لکھیں افعلوا ذالکہ ای الجہاد، افعلوا ذالکہ ای الجہاد، تم اس جہاد کو کرتے رہو، تم اس جہاد کو کرتے رہو. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، حکمت مشروعیت جہاد، حکمت مشروعیت جہاد، اگر اللہ چاہتے تو خود ان سے انتقام لے لیتے. کیا مطلب؟ اصل میں یہاں پر ایک اشکال تھا. اشکال یہ تھا جو ایک بڑا مشہور وہ ہے کہ بھئی ہم جہاد کرتے ہیں کافروں سے نا، تو اگر اللہ خود ان کو کیوں تباہ نہیں کر دیتے؟ جب یہ اللہ کے دشمن اور دین کے دشمن ہیں تو اللہ ان کو خود تباہ کر دے. ہم اپنی نمازوں میں اعمال میں لگے ہوئے ہیں، تسبیحات میں، ہم کیوں جا کے اب لڑیں اور یہ سارا جو ہے سلسلہ ہو؟ تو اللہ پاک ان کو خود ہلاک کر دیں. سمجھ گئے؟ یہ استاد صاحب فرماتے ہیں، حضرت نعمانی صاحب، کہ میرا سوال یہ ہے، اس سوال پر سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ ان کو خود کیوں ہلاک نہیں کرتے، تو اس کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ نہیں سمجھے بات؟ یعنی پھر تو اس سے بھی ذرا نیچے آ جاؤ نا. جب تم نے اتنا نیچے اپنے آپ کو اتارا ہے اور یہ اشکال کیا کہ جی ہم کیوں لڑے، اللہ ہی ان کو ہلاک کر دے، تو پھر یہ کہہ دو کہ بھئی یہ پیدا ہی کیوں ہوئے؟ خس کم جہاں پاک ہوتے ہی نہیں تو مسئلہ ہی نہیں تھا. سمجھ گئے؟ خیر، یہ تو ایک الزامی، اس کو کہتے ہیں سوال پر سوال کرنا. جواب اس کا یہ ہے کہ مقصد امتحان ہے. مقصد کیا ہے؟ امتحان ہے. پتہ تو چلے کہ شہ سوار کون ہے اور بستر سوار کون ہے. یہ فرق تو جہاد میں پتہ چلے گا نا، کہ بستر پہ جانے والا کون ہے اور گھوڑے پر سوار ہونے والا کون ہے. یہ تو جہاد کے بغیر نہیں چل سکتا. فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، خود ان سے انتقام لے لیتے. لیکن وَلَكِنْ لکھے أَمَرَكُمْ بِالْجِهَادِ، لیکن کے بعد محذوف کیا نکالیں گے؟ أَمَرَكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا. کیوں؟ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزما سکے. کیا کر سکے؟ آزما سکے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، شہداء کا حسن انجام، شہداء کا حسن انجام، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے. فلن یضل اعمالہم، ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. سیہدیہم، لکھے ثمرہ اخروی، ثمرہ اخروی، یقیناً وہ پہنچیں گے، یقیناً وہ پہنچیں گے. لکھے منزل مقصود کو، یقیناً وہ پہنچیں گے کس کو؟ منزل مقصود سے مراد جنت ہے دوستو. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، یصلح کا ترجمہ لکھیں اور اللہ درست رکھے گا ان کی حالت کو. اللہ ان کی حالت کو کیا رکھے گا؟ درست رکھے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، اس طور پہ کہ ان کو پہچان کرا دے گا جنت کی. عرفہ کا ترجمہ لکھے ان کو پہچان کرا دے گا کس کی؟ اس جنت. اصل میں سوال یہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی جب نئی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو تو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی اور کے کمرے میں چلا جائے. تو ہم جنت جائیں گے تو پہلی دفعہ
تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی اور کے گھر کا دروازہ کھول کے چلے گئے، جب بستر لگایا پتہ چلا باہر تو اس کا سامان ابھی آ رہا ہے، تو پھر لڑائی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عرفہا لہم، یہ جو جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو پہچان کرا دیں گے۔ کیا مطلب؟ حاشیے پر لکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے اور مقام بتائیں گے۔ فرشتے آئیں گے اور مقام، جیسے گائیڈ ہوتے ہیں نا، کہیں گے سر یہاں پر یہ، یہاں پر وہ، وہاں پر یہ، یہاں پر وہ، آئیں گے، مسئلہ ہی ختم ہے، ہماری ٹینشن نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں علم ضروری ڈال دیں گے، اللہ دل میں علم ضروری ڈال دیں گے، القاء ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب جہاد، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، ای دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو، پیروں کو جما دیں گے، ثابت قدمی دیں گے۔ والذین کفروا، انجام کفار لکھیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسن، تباہی ہے، کیا ہے؟ تباہی ہے، لہم کے نیچے لکھے فی الدنیا، تباہی ہے ان کے لیے دنیا میں، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال برباد ہو گئے، لکھے فی الآخرت۔ سمجھ گئے؟ ذالکا، سبب انجام بد، یہ انجام کیوں ہوا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے ناپسند کیا ما، اس قرآن کو یا اس دین کو، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، تاکہ دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزرے۔ دمر اللہ علیہم، بیان انجام، بیان انجام، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ تدمیر کہتے ہیں بیخکنی کو، جڑ اکھاڑ دینے کو، اللہ نے ان کی جڑ اکھاڑ دی، برباد کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں پر ایسے ہی حالات آئیں گے۔ یہ ترجمہ ہے دوستو، کافرین کے نیچے لکھے اہل مکہ، اور یہ جو کافر ہیں نا مکہ والے، امثالها، ان پر ایسے ہی حالات آئیں گے۔ کیسے؟ یہ جو ابھی سابقہ والے بیان ہوئے نا، ان پر بھی وہی آئیں گے۔ ذالکہ، لکھے علت وعد و وعید، علت وعد و وعد کہتے ہیں کس کو؟ اچھے وعدے کو جو ایمان والوں سے ہوتا ہے، وعید کہتے ہیں برے انجام کو جو کافروں سے ہوتا ہے۔ یہ فرق وعد اور وعید میں۔ فرمائے ذالکہ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جبکہ کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ہے۔ نیچے لکھے خدا کے اللہ کے مقابلے میں، بنائے ہوئے تو ان کے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بنائے نہیں، انہوں نے بھی بہت سو کو مولا کہا کہ یہ ہمارے مولا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی مولا کون ہے؟ اللہ ہے، اور حقیقی مولا صرف کن کو ملے ہیں؟ ایمان والوں کو ملے ہیں۔ جو کافروں کے مولا ہے وہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں مولا، فرمائے وہ مولا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ ایک رکوع آگے پڑھنا چاہیے تھا جو رہ گیا یار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہفتے سے سبق 7:45 بجے ہوگا، اور کل سبق نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس بندے کی خواہش یہ تھی کہ اس جمعے اور آنے والے جمعے 1.5 گھنٹہ ہم پڑھ لیں، 7:30 سے 9 تک، اور پھر 9 سے 10:30 تک، پھر جمعے کی تیاری کریں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ بس سہولت ہم اپنے وقت پہ فارغ ہو جاتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بات مشورے سے طے ہو، اوپر سے آئے تو اس میں خیر ہے۔ تو کل سبق نہیں ہوگا اس جمعے کو، ہفتے کو انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگا۔ السلام علیکم۔